إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 73 اور آیت نمبر ہے 114۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ ومن اظلم، اور کون ہے بڑا ظالم، ممن، اس شخص سے بڑا، منع، جو روکتا ہے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، یہ کہ لیا جائے، فیہا، ان مساجد میں، اسمہ، اس اللہ کا نام، وسعی فی خرابہا، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے لائق ان کے لیے، ان یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوں ان مساجد میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم، ان کے لیے، فی الدنیا، دنیا میں، خزی، رسوائی ہوگی، ولہم فی الآخرہ، اور آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ ومن اظلم ممن منع، کون ہے بڑا ظالم جو لوگوں کو مساجد سے، اللہ کی مساجد سے روکتا ہے۔ اصل میں اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت میں کل ہم نے پڑھا تھا، یہودیوں نے کہا ہم سچے، عیسائیوں نے کہا ہم سچے، مشرکین مکہ نے کہا ہم سچے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم میں سے ہر گروہ اپنے آپ کو سچا کہتا ہے اور دوسرے کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ غلط ہے۔ پہلے مجھے یہ بتلاؤ، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتلاؤ، ظلم کرنا تم سب کے نزدیک ناجائز ہے، تم سب کہتے ہو ظلم ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اگر تم یہ سارے یہ سمجھتے ہو ظلم کرنا غلط ہے تو بتلاؤ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکتا ہے۔ اور یہ تینوں گروہ یہ کام کرتے تھے، تینوں گروہ لوگوں کو مساجد سے روکتے تھے۔ تو فرمایا مسجدوں سے روکنا یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تم مساجد کو، اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کر۔ مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، صحابہ اکرام کو بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ پھر وہ صلح حدیبیہ والا واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے آئے لیکن انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا۔ پھر اسی طرح عیسائی، ٹائٹس کے زمانے میں عیسائیوں نے یہودیوں کو بیت المقدس سے روک دیا تھا، تم نے وہاں پہ عبادت نہیں کرنی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو وہ لوگ ہو جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے، مساجد، اللہ کے تمام گھر، صرف بیت اللہ نہیں ہے، تمام گھر، اللہ کی تمام گھر، مساجد تمام کے تمام اللہ کے گھر ہیں، تمام گھروں سے تم لڑتے ہو، تم لوگوں کو روکتے ہو۔ اور پھر مساجد میں روکنے سے مراد یہ بھی ہے تم مساجد میں جھگڑا لے کر آتے ہو، مساجد میں فتنہ کرتے ہو، مساجد اللہ کے گھروں میں فساد برپا کرتے ہو تاکہ لوگ رک جائیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہمارے آپس کے ذاتی جھگڑے سب سے زیادہ مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں، بڑی بڑی عالی شان مساجد ہیں اور ان کے اندر بڑے بڑے جھگڑے، اور ان جھگڑوں کی وجہ سے لوگ مسجدوں میں نہیں آتے۔ اب یہ جھگڑے بھی ایک سبب بن رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے گھروں سے روکنے کا۔ لوگ کہتے ہیں یار وہاں کیا جانا، وہاں جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ تو فرمایا سارے جھگڑے، سارا کچھ تم اللہ کی مساجد میں لے کر آتے ہو، جن کی وجہ سے مسجدیں جو ہیں وہ ویران ہو چکی ہیں۔ دیکھیے مسجد کا ایک وقار ہوتا ہے، مسجد کا ایک احترام ہے، اور مسجد کا ایک مقصد ہے
مقصد عبادت ہے۔ عبادت کے علاوہ کوئی بھی کام مسجد میں ہم نہیں کر سکتے، ہم تجارت نہیں کر سکتے، ہم دیگر فضول باتیں مساجد میں نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں مسجدوں کو ویران کرنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو بہرحال فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو روکتا ہے ان یذکر فیہا اسمہ، کہ لوگ اس میں اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکتا ہے۔ اب اللہ کے ذکر سے روکنے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو بعض اوقات والدین بچوں کو روکتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا 12 سال 13 سال کے نوجوان، جوانی کی داغ والے بچے، وہ بہت ساری مساجد میں یہ بات دیکھی ہے کہ وہ لوگ مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی داڑھی پھوٹنے لگتی ہے، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، او ابھی سے مسیتر بن گئے، ابھی سے مولوی بن گئے، ابھی سے داڑھی رکھ لی ہے۔ وہ خود ہمیں بتلاتے ہیں کہ جناب ہم گھر جاتے ہیں، ہمارے ماں باپ جھگڑتے ہیں، یہ ابھی عمر ہی تیری کیا ہے، نمازیں پڑھنے کی یہ کوئی عمر ہے؟ ابھی چھوٹی عمر میں داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی رکھ لی ہے تو نے، یہ کیا ہو گیا، تو نے اپنا حلیہ کیا بنا لیا؟ تو ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ایسے والدین موجود ہیں کہ جن کے بچے مساجد میں آتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ والدین پریشان ہیں، بچے مسجد میں کیوں جاتے ہیں، ابھی داڑھی رکھ لی ہے، نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں ابھی صحیح۔ تو بہرحال مساجد میں روکنے سے سب سے پہلے تو مشرکین مکہ تھے جن کے پاس اللہ کا گھر بیت اللہ تھا اور وہ لوگوں کو روکتے تھے۔ ابو جہل کے بارے میں تو یہاں تک ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکتا تھا، مسجد بیت اللہ میں نہیں جانے دیتا۔ ایک دن ابو جہل نے کہا، صحیح حدیث میں آیا، ابو جہل مشرکین مکہ کو جو سرداران قریش تھے ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور تمہارے ہوتے ہوئے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ، یہ انسان یہ سجدہ کرے بیت اللہ میں تمہارے ہوتے ہوئے؟ کہنے لگا لات اور عزیٰ کی قسم، اب اگر اس نے سجدہ کیا میں اس کا سر کچل دوں گا، نعوذ باللہ، میں اس کے سر پہ مٹی ڈال دوں گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو عبادت کر رہے تھے بیت اللہ میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، رکن پہ جو آپ سجدہ کر رہے تھے آپ نے سجدہ کیا۔ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے، یہ سب کے سامنے آیا اور اس نے کہا اب میں اس کا نعوذ باللہ سر کو چل دوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پہ مٹی ڈالنے کے لیے، آپ کو اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے آگے بڑھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جن قدموں کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا انہی قدموں کے ساتھ واپس، اور اپنے چہرے سے جس طرح بندہ کسی چیز کو ہٹاتا نہیں ہے، ہاتھ آگے کر رہا ہے، ہٹاتے ہوئے واپس آ رہا ہے۔ قریش کے سرداروں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو اس کا سر کو چلنے گیا تھا، اذیت دینے گیا تھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے ایک خندق دیکھی ہے، اس میں آگ تھی، وہ آگ میرا چہرہ جلا رہی تھی، اسی طرح میں نے وہاں درمیان میں خندق دیکھی اور میں نے پر دیکھے، یعنی فرشتے آئے، فرشتے اس کا سر کچلنے لگے تھے، تو کہنے لگا میں نے پر بھی دیکھے ہیں، میں نے بڑا خوفناک، یہ 3 جملے اس نے بولے، میں نے خندق دیکھی، میں نے خوفناک منظر دیکھا اور میں نے پر دیکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور فرمایا لو دنا منی لاختطفته الملائکہ عضوا عضوا، فرمایا اگر یہ میرے قریب آتا فرشتے اس کا ایک ایک عضو نوچ لیتے، اس کو تباہ و برباد کر دیتے، لیکن یہ پیچھے ہٹ گیا، بچ گیا، ورنہ فرشتوں نے اس کا آج وہ حال کرنا تھا جو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روکتے تھے۔ اسی طرح وہ مشہور واقعہ ہم نے سنا ہے ابن ابی معیط کا، جس ظالم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ لا کے وہ اوجڑی رکھ دی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی فاطمہ نے وہ اوجڑی جو ہے وہ ہٹائی تھی۔ تو یہ لوگ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ سے روکتے تھے، نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے۔ تو فرمایا تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، تم لوگوں کو اللہ کی مساجد سے روکتے ہو۔ پھر جو لوگ حج پہ آتے تھے نا، یہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، ان کا ایک گروہ وہ لباس دیتا تھا۔ اب حج کا لباس صرف اسی گروہ نے دینا، اسی برادری نے دینا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اور پھر وہ اتنے چودھری ہوتے تھے کہ جس کو دل چاہتا تھا دیتے تھے، جس کو دل چاہتا تھا نہیں دیتے تھے، اور جس کو پھر حج کا لباس نہیں ملتا تھا وہ بیچارہ اس پر لازم تھا وہ بغیر لباس کے حج کا طواف کرے۔ تو ان ظالموں کی وجہ سے مرد اور عورت، مرد بھی عورتیں بھی بغیر لباس کے بیت اللہ کا طواف کرنے پہ مجبور تھے۔ یہ تو اتنے بڑے ظالم تھے۔ تو فرمایا تم سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو بغیر لباس کے طواف کرنے پہ، تم لوگوں کے ساتھ ظلم کر، لوگوں کو روکتے ہو بیت اللہ سے۔ تو بہرحال یہ لوگوں کو روکنا مساجد سے یہ منع ہے۔ اسی طرح ہے وسعا فی خرابہا، یہ خراب کا معنی یہاں ویران ہے، یہ ہمارا اردو والا خراب نہیں ہے، اردو والا خراب بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ بہرحال ویران کرنا ہے۔ اب ویران کرنا یہ ایک وسیع معنی ہے۔ ویران کرنے کے اندر مسجد کو ڈھانا، جس طرح ابرا کافر آیا تھا،
اس نے آ کر بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت کا نشان بنا دیا ابابیلوں کے ذریعے۔ اسی طرح یا کوئی بھی مسجد بنی ہو، کوئی بھی مسجد اس کو گرانا، ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے، بعض حکومتیں مساجد گرا دیتی ہیں، ہم اس بات پہ بڑا وویلا کرتے ہیں کہ حکومت نے مسجد گرا دی۔ اصل میں لوگ نوعیت نہیں سمجھتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو زمین ملکیت کی نہیں ہے اس پر مسجد بنانی نہیں چاہیے۔ ناجائز زمین پہ مسجد بنائیں کیوں؟ ہمارے پاکستان کے اندر یہ بڑا کام ہوتا ہے، ناجائز زمین ہوتی ہے، سب سے پہلے وہاں پہ مسجد بنائی جاتی ہے، اگر مسجد کامیاب ہوگی 7 رہائشیں بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ناجائز کرتے ہیں، پھر ری ایکشن کے طور پر سارا وہ گرا دیا جاتا ہے، پھر لوگ واویلا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر ناجائز زمین پر بنانی نہیں چاہیے، یہ غلط کام ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے اگر اللہ کا گھر ہو تو اللہ کے گھر کو گرانا ڈھانا یہ غلط بات ہے۔ ہاں نئے تعمیر کرنے کے لیے ہم گرا سکتے ہیں، پرانی بلڈنگ ہے وہ گرا کے نئی بلڈنگ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کو ختم کرنا جو ہے یہ وسع فی خرابیہ کے اندر شامل ہوتا ہے اور یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح ڈھانے میں عبادت کو روکنے والے جو لوگ عبادت کرنے کے لیے مساجد میں آتے ہیں ان کو روکنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح وسع فی خرابیہ کے اندر مساجد کی صفائی کا خیال نہ رکھنا یہ بھی اس بات کے اندر جو ہے وہ شامل۔ کوئی چیز پھینک دینا، ہمارے یہاں بعض اوقات بچے ہوتے ہیں کوئی چیز جیب میں ڈالی کھا رہے ہیں وہ نیچے ساری پھینک دی، تو یہ ساری چیزیں مسجد کی صفائی کا خیال نہ رکھنا یہ بھی غلط ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف میں دیکھیں نا، محدثین حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، وہ کیا کرتے تھے، مساجد میں اگر کوئی تنکا گرا ہوا نا اس کو اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیتے۔ لوگوں کے بال گرے ہوتے ہیں، داڑھی کے بال گرے ہوتے ہیں، ہم اتنی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے، ان بالوں کو اٹھا کے جیب میں رکھ لیا، باہر جا کے بالوں کو باہر پھینکا، تنکوں کو باہر پھینکا۔ یعنی یہ مسجد کی صفائی میں ہمارے اسلاف یہ کام کرتے ہیں، صحابہ کرام یہ کام کرتے ہیں، ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں مساجد میں خدام تو ہوتے ہیں صفائی کرنے کے لیے، لیکن وہ ان کی ذمہ داری، ہماری جو ذمہ داری شریعت نے لگائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہے، اللہ نے بھی لگائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمر بالمساجد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا مسجدیں بنانے کا، ان تبنا فی الدور، فرمایا ہر محلے میں مسجد ہو، ہر محلے میں فرمایا مسجد بناؤ، وَأَن تُطَهَّرَ، اور ان کو پاک کرو، وَتُطَيَّبَ، اور ان کو صاف کرو۔ تو مسجدیں بنانے کا، پاک کرنے کا، صاف کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے ہم سب کو دیا ہے۔ یہ ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ سب نے مسجد بنانے میں بھی اور مسجد کی صفائی میں بھی اور مسجد کو پاک رکھنا، پاک رکھنے سے مراد خوشبو کا اہتمام کرنا، تو یہ تینوں ذمہ داریاں ہر مسلمان کی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا تھا اللہ کے گھر کو صاف کرو، اور وہ صاف انہوں نے کیا۔ اسی طرح ایک دفعہ مسجد میں ایک بندہ آ گیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے کیا کیا، اپنے ناک کا جو رطوبت تھی نا اس نے مسجد میں پھینک دی، ناک اس نے صاف کیا اور وہ رطوبت جو ہے وہ مسجد کے اندر پھینک دی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو صاف کیا۔ لوگ آگے بڑھنے لگے لیکن نبی علیہ السلام نے خود صاف کیا۔ پھر ایک آدمی کو بھیجا، فرمایا جاؤ خوشبو لے کر آؤ، وہ خوشبو لے کر آیا، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خوشبو وہاں پہ لگائی اور اس کو وہاں سے صاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے، مسجد کی صفائی خود کرتے تھے۔ پھر وہ جو بیت المقدس والا واقعہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینے سے گئے بیت المقدس میں، وہاں جا کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد اقصیٰ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود صاف کیا۔ لوگوں نے کہا، خدام نے کہا ہم صاف کرتے ہیں، کہا نہیں خلیفہ میں ہوں، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے کہ تیری حکمرانی میں مسجد اقصیٰ وہ اس پہ گندگی پڑی ہوئی ہے، وہ صاف نہیں تھی، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، میں خود صاف کروں گا۔ تو بہرحال یہ انسان کو گاہے بگائے مسجدوں کا خیال رکھنا، مسجدوں کی صفائی، یہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ اگر صفائی نہ رکھیں گے لوگ دور چلے جائیں گے۔ اب بعض لوگ گندے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، گندی جرابیں پہن کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگ متنفر ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں وسع فی خرابیہ کے اندر شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح خوراک کا اہتمام نہ کرنا، بعض لوگ ایسی چیزیں کھا کے آتے ہیں منہ سے تعفن آتا، بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں نہ آؤ، فرمایا فرشتوں کو ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب لوگ پیاز کھا کے مسجد میں آ گئے، سگریٹ پی کے آ گئے، منہ صاف نہیں کیا، سگریٹ تو ویسے ہی نہیں پینی چاہیے لیکن پی کے مسجد میں آ جانا۔ پیاز سے نبی علیہ السلام نے منع کیا تو پھر سگریٹ تو بلا منع ہوئی۔ تو لوگوں کے منہ میں جو تعفن ہوتا ہے، بدبو ہوتی ہے، اس سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزیں وسع فی خرابیہ کے اندر شامل ہیں۔
کہ آپ ایسا کام کریں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو اور لوگ مساجد سے جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو بہرحال مسجدوں، اسی طرح وسعہ فی خرابیہ کے اندر یہ چیز بھی شامل ہے، مسجد میں کوئی بھی آدمی اپنی جگہ پکی نہیں کر سکتا، ادھر میں نے ہی بیٹھنا ہے، دوسرا بندہ نہیں بیٹھ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام سے منع کیا، فرمایا جس کو جہاں جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جاؤ، کسی کی کندھے نہ پھیلانگو، دو لوگوں کے درمیان گھس کے نہ بیٹھو، اپنی جگہ پکی کر کے نہ بیٹھو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح مساجد میں خرید و فروخت کرنا یا خرید و فروخت کی باتیں کرنا یہ بھی منع ہے۔ آپ کوئی بھی چیز مسجد میں نہیں بیچ سکتے اور نہ ہی اس کی باتیں کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے خرید و فروخت کے متعلق، اپنی دکانداری کے متعلق، اپنے کاروبار کے متعلق باتیں کرنی ہے، وہ مسجد سے باہر چلا جائے، یہ شرعی حکم ہے۔ مساجد ان کاموں کے لیے نہیں بنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں تک آپ نے فرمایا جس آدمی نے مساجد میں خرید و فروخت کی، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بددعائیہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خرید و فروخت میں برکت نہ ڈالے۔ اس لیے مساجد میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے کوئی بھی کاروباری بات کرنی ہے خرید و فروخت کی، آپ مسجد سے باہر جا کے کر سکتے ہیں۔ مساجد عبادت کے لیے، یہاں پہ صرف عبادت ہونی چاہیے، فضول باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کی ہیں، یہ ساری چیزیں وسعہ فی خرابیہ کے اندر شامل ہیں۔ اسی طرح فرمایا ان یدخلوها الا خائفین، فرمایا جب بھی مسجد میں آنا ہے ان یدخلوها، اس میں داخل ہو ان مساجد میں الا خائفین، ڈرتے ہوئے۔ تو اللہ کا ڈر لے کر مسجد میں آنا ہے، تکبر کے ساتھ نہیں آنا، فرمایا اللہ کا ڈر لے کر مسجد میں آنا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا دوڑ کر مسجد کی طرف نہیں آنا، یہ اللہ خائفین، عاجزی ہو، انکساری ہو، جھکا ہوا ہو، آدمی دوڑ کر مسجد میں نہ آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے، فرمایا اذا اتیتم الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا، تم میں سے ایک آدمی مسجد میں آتا ہے اور دوڑتا ہے، فرمایا دوڑ کر مسجد کی طرف نہیں آنا۔ وَأَتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فرمایا جب بھی مسجد میں آؤ آرام کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد میں آؤ۔ تو مسجد میں داخل ہونا ہے، ان یدخلوها، ان مسجدوں میں داخل ہونا ہے الا خائفین، جھکتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ آرام سے چلتے ہوئے مساجد میں آؤ، بھاگ کر، دوڑ کر، تکبرانہ چال چل کے فرمایا مسجد کی طرف نہ آؤ۔ فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا، مساجد میں لوگوں کو روکے گا، وسعہ فی خرابیہ، مساجد ویران کرے گا، یا مساجد میں ان یدخلوها الا خائفین، ڈرتے ہوئے نہیں آئے گا، جس نے یہ تین کام کیے لہم فی الدنیا خزی، اللہ دنیا میں بھی اس کو رسوا کرے گا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ آخرت میں بھی اس کو عذاب دے گا۔ تو جو لوگ مسجدیں ویران کرنے کا سبب بنتے ہیں، مساجد میں آنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، یا مساجد میں اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں آتے، تین کام ہے اس آیت کے اندر، تین کام نہیں کرتے، فرمایا وہ تیار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں رسوا کرے گا۔ اور ایسے لوگ حقیقت میں دنیا میں رسوا ہوتے ہیں۔ مسجدیں ویران کرنے والے اللہ ان کا کبھی بھی گھر آباد نہیں کرتا، گھروں میں ویران رہتے ہیں، ان کے گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ تو مسجدیں ویران کرنا، روکنا، یا پھر ڈرتے ہوئے نہ آنا، یہ تینوں بہت بڑے جرم ہیں، ان سے بچنا ہے، ورنہ اللہ دنیا میں بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی انسان کا مقدر بن جائے گی۔ اس لیے مساجد میں آئیں، اللہ کے ذکر کے لیے سے آئیں، عبادت کریں اور اللہ کو یاد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔